السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز ناظرین و سامعین، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی سیرت کی تیسری قسط آپ کے پیش خدمت ہے۔ اللہ تعالی ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا اسلام قبول کرنا۔ نکاح کے 15 سال بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے اور آپ کے مبارک سر پر نبوت و رسالت کا تاج سجایا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو یہ پیغام سنایا۔ چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے، ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا سچے خوابوں سے ہوئی۔ آپ جو کچھ خواب میں دیکھتے تھے وہ صبح کی سفیدی کی طرح نمودار ہو جاتا تھا۔ اس کے بعد آپ نے خلوت اختیار کر لی، چنانچہ آپ غار حرا تشریف لے جاتے اور وہیں پر اللہ کی عبادت کرتے، اور جو کچھ کھانے پینے کا سامان ہوتا وہ ساتھ لے کر جاتے۔ جب سامان ختم ہو جاتا تو پھر حضرت خدیجہ کے پاس تشریف لاتے اور پھر واپس جا کر عبادت میں مصروف ہو جاتے، یہاں تک کہ ایک دن ایک غیب کا فرشتہ نظر آیا جو آپ سے کہہ رہا تھا کہ پڑھیے۔ آپ نے فرمایا میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ اس فرشتے نے زور سے دبایا اور پھر آپ سے کہا پڑھیے۔ آپ نے کہا میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ پھر اس نے زور سے دبایا اور چھوڑ دیا اور کہا پڑھیے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ اسی طرح تیسری بار دبا کر کہا پڑھیے اس خدا کا نام لے کر جس نے کائنات کو پیدا کیا، جس نے انسان کو گوشت کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھیے آپ کا پروردگار بڑا کریم ہے۔ چنانچہ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو جلال الہی سے لبریز تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے فرمایا مجھے چادر اوڑھا دو۔ چنانچہ آپ کو چادر اوڑھائی گئی تو ہیبت کچھ کم ہو گئی۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے تمام واقعہ بیان کیا اور فرمایا خدیجہ مجھ کو ڈر ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا آپ پریشان نہ ہوئیے، آپ کا رب آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، بے کسوں اور فقیروں کی مدد کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور مصیبتوں میں حق کی حمایت کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جو کہ مذہباً نصرانی تھے، عبرانی زبان جانتے تھے اور عبرانی زبان میں انجیل لکھا کرتے تھے، لیکن اب وہ بوڑھے ہو گئے تھے اور نابینا بھی تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنیے، یہ آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ بھتیجے تم نے کیا دیکھا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعے کی کیفیت بیان کی تو کہا کہ یہ وہی چیز ہے جو موسیٰ پر اتری تھی، کاش مجھ میں اس وقت قوت اور طاقت ہوتی اور میں زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو شہر سے نکال دے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ تو ورقہ نے جواب دیا ہاں، جو کچھ آپ پر نازل ہوا جب کسی پر نازل ہوتا ہے تو دنیا اس کی مخالف ہو جاتی ہے
اور اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں آپ کی پوری مدد کروں گا۔ چنانچہ روایت کے اندر آتا ہے کہ اس کے بعد ورقہ بن نوفل کا بہت جلد انتقال ہو گیا۔